بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعے کا دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر، خطبہ و نماز کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جمعہ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارا رب خود ایمان والوں کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان، جمعے کی نماز کے لیے اذان کی آواز سنو تو دوڑ جاؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے رب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہر بالغ شخص پر جمعے کے لیے جانا فرض ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو آج ہم کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں جمعے میں کیا کیا اذکار کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جمعہ والے دن عید آنے پر فرمایا، بلا شبہ ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح غسل کرے، پھر وہ جلدی مسجد میں جائے، پیدل چلے اور سوار نہ ہو، امام کے نزدیک بیٹھے، دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے پھر مسجد کی طرف جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا، پھر جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس نے گویا گائے صدقہ دی، اور جو تیسری گھڑی میں جائے تو اس نے گویا سینگوں والا مینڈھا صدقہ دیا، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے تو اس نے گویا ایک مرغی صدقہ دی، اور جو 5ویں گھڑی میں جائے تو اس نے گویا ایک انڈا صدقہ دیا۔ پھر جب امام ممبر پر آ جائے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور جمعہ پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض سستی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو بلا عذر جمعے سے پیچھے رہ گئے۔ یعنی کہ بلا عذر جمعہ چھوڑنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو یقیناً ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حالت میں ناراض نہ کریں، اور ہر حال میں کتاب و سنت پر عمل کریں، کیونکہ یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہے۔ غلام، عورت، بچے اور مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ ادا کرے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ویسے عورت، غلام، بچے اور مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہیں تو انہیں پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ اگر ان کے لیے جمعہ ادا کرنا ممکن ہو تو انہیں جمعہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ سب لوگ جمعے میں حاضر ہوتے تھے۔ کچھ حالت میں جمعہ چھوڑنے کی رخصت ہے، جیسے کہ حالت سفر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج میں میدان عرفات میں جمعہ ادا نہیں کیا، بلکہ نماز ظہر پڑھی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ خوف کی حالت میں، بارش کی وجہ سے مسجد میں جانا مشکل ہو تو جمعہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ عید اور جمعہ ایک ہی دن میں اکٹھا ہو جائیں تو عید پڑھنے والوں کے لیے جمعے کی رخصت ہے۔ البتہ امام کو جمعہ پڑھانا چاہیے تاکہ جو جمعہ پڑھنا چاہے وہ محروم نہ رہ جائیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے لیے جمعہ پڑھنا
بہت ضروری ہے اور ہمیں جمعہ پڑھنا چاہیے۔ اور جمعے کی نماز پڑھنے کے علاوہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جمعے کے دن ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اسے آئندہ جمعے تک نور میں سے روشنی نصیب ہوگی۔ اور ہمیں بہت درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو وہ سلام مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جمعے کے روز بکثرت درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھیں، اور ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ جمعے کے دن قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے حالت نماز میں پا لے تو اس میں وہ جو بھی اللہ سے دعائے خیر کرے گا وہ پوری ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی قبولیت کا یہ وقت امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز کے اختتام تک ہوتا ہے۔ اس گھڑی سے متعلق 2 احادیث اور بھی ہیں، ابن ماجہ اور مسند احمد کی صحیح حدیث میں ہے۔ یہ دن کی آخری گھڑی ہے۔ اور ابو داؤد کی صحیح حدیث میں ہے کہ اسے عصر کے بعد کی آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو ان مختلف احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گھڑی زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کی گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی ہے، ویسے واللہ عالم۔ تو یہ جمعے کے اذکار ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور کچھ ایسے کام ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، ہاں اگر وہ اس سے پہلے دن کا یا بعد والے دن کا روزہ ساتھ ملا لے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرو۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم روز نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں تو پڑھیں، اور خاص کر کے باندھ لیں کہ جمعے کے دن ہمیں رات میں قیام کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا ہے، اور خاص کر کے جمعے کو روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی نہیں رکھنا۔ ہاں، جمعے کو اگر روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ یا تو جمعرات کو رکھیں گے یا جمعے کے ساتھ سنیچر والا دن ملا لیں گے، تب روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خالی جمعے کا روزہ منع ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی ایسی جگہ نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے جہاں لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ بنو سالم کی بستی میں پڑھایا تھا۔ جو کوئی جمعہ پڑھنے جائے اسے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ ہاں، بوجہ مجبوری کوئی شخص غسل کی بجائے صرف وضو کر لے تو بھی جائز ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن وضو کرے تو یہ صحیح اور اچھا ہے، اور جو غسل کرے تو یہ افضل ہے۔ محض سستی کی وجہ سے جمعے کا غسل ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور اسے افضل قرار دیا ہے۔ مسواک کرنی چاہیے، اور خوشبو میسر ہو تو لگانی چاہیے، اور اچھا لباس پہننا چاہیے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ممکن ہو تو جمعے کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے یعنی 1 سوٹ اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح غسل کرے، جلدی مسجد جائے، پیدل چلے اور سوار نہ ہو، امام کے نزدیک بیٹھے، دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ تو جمعے کے دن نہا دھو کر جلدی مسجد کی طرف جانا چاہیے تاکہ خطبے میں شامل ہو سکیں، اور امام کے نزدیک جہاں تک جتنے نزدیک ہو بیٹھیں اور پورے دل جمی کے ساتھ خطبہ سنیں، اور پھر نماز جمعہ میں شریک ہوں۔ اور جب نماز جمعہ کے لیے مسجد جائیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو تو بھی تحیۃ المسجد ادا کر کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ آئے اور بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے سلیق، کھڑا ہو اور مختصر سی 2 رکعت ادا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جمعے کے روز آؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو بیٹھنے سے پہلے لازمی طور پر مختصر سی 2 رکعت ادا کر لیا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ خطبہ شروع ہو جائے تو 2 رکعت نہیں پڑھتے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو نماز جائز ہے، نہ بات چیت، لیکن یہ روایت باطل اور بے اصل ہے،
جمعے میں فرض نماز 2 رکعت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جمعے کی 2 رکعت فرض کی گئی ہیں۔ اسے نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو آج ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں جمعے کی فضیلت کے بارے میں اور اہمیت کے بارے میں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں کلک کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ تو خوش رہیں، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔